کہا جاتا ہے کہ خلیفہ کا کام صرف نماز پڑھانا یا جنازہ یا نکاح پڑھا دینا اور یا بیعت لے لینا ہے. یہ کام تو ایک ملا بھی کر سکتا ہے. اس لیے کسی خلیفہ کی ضرورت نہیں، اور میں اس قسم کی بیعت پر تھوکتا بھی نہیں. بیعت وہی ہے جس میں کامل اطاعت کی جائے اور جس میں خلیفہ کے ایک حکم سے بھی انحراف نہ کیا جائے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت خلیفۃ المسیح اول نے یہ بات کہہ کر انجمن کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی حکم سے انحراف کیا تھا، تو کہیں پہلے. اور پھر ان سب کو کیا کہیں گے جنہوں نے یہ سمجھتے ہوئے، جانتے بوجھتے ہوئے، انجمن کا ممبر بنتے ہوئے ایک لفظ احتجاج کا اس بات کے خلاف نہیں نکالا. بس اگر انجمن کے فیصلے کی بات کرتے ہو تو تمام تر مشترکہ فیصلہ اس بات کے حق میں ہو چکا ہے. آگے سنیے، ابھی تو بات چل رہی ہے. میں اس مسجد میں قرآن کریم ہاتھ میں لے کر، حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اس مسجد میں قرآن کریم ہاتھ میں لے کر اور خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھے پیر بننے کی ہرگز خواہش نہیں اور نہ تھی، اور قطعاً خواہش نہ تھی. خدا تعالیٰ کے منشا کو کون جان سکتا ہے؟ اس نے جو چاہا کیا، تم سب کو پکڑ کر میرے ہاتھ پر جمع کر دیا، اور اس نے آپ نہ تم میں سے کسی نے مجھے خلافت کا کرتا پہنایا، خلافت کا کرتا پہنا دیا. میں اس کی عزت اور ادب کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں. یہ ایک انتہائی منکسر مزاج انسان کا قول ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے احترام میں جوتیوں میں بیٹھ جایا کرتے تھے. یہ اس شخص کا فرمان ہے جس کے متعلق ایک پٹھان صحابی نے روایت کی کہ جب میں کبھی قادیان آتا تھا تو ایک بڈھے کو میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مجلس میں جوتیوں میں بیٹھا دیکھا کرتا تھا، اور کبھی پرواہ نہیں کی کون ہے یہ، کوئی ہوگا. کہتے جب وصال کے بعد پتہ لگا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد بیعت خلافت ہونی ہے تو میں وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہی بڈھا بیعت سے خلافت لے رہا تھا. تو میں نے کہا اس نے تو جوتیوں سے خلافت پا لی ہے. خدا کے ہاں عزت اور تکریم جوتیوں سے ملا کرتی ہے. اس لیے اس انکسار کے پیش نظر حضرت مسیح موعود علیہ حضرت خلیفۃ المسیح اول وضاحت کر رہے ہیں کہ میں کیوں اپنے متعلق باتیں کر رہا ہوں. اپنے متعلق نہیں، یہ منصب ایسا ہے، میں اس کی عزت کرتا ہوں کیونکہ منصب مسیح موعود کی خلافت کا منصب ہے. جیسے اپنے آقا کی عزت کرتے تھے ویسے ہی اس منصب کی عزت کرتے تھے. اپنی ذات کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. اس لیے غور سے سنیں، میں اس کی عزت کرتا ہوں اور ادب کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں، باوجود اس کے کہ میں تمہارے مال اور تمہاری کسی بات کا بھی روادار نہیں، اور میرے دل میں اتنی بھی خواہش نہیں کہ کوئی مجھے سلام کرتا ہے یا نہیں. ابھی اور بھی چل رہا ہے مضمون. فرماتے ہیں میں باوجود اس بیماری کے جو مجھے کھڑا ہونا تکلیف دیتا ہے، اس رقعہ کو دیکھ کر سمجھاتا ہوں کہ خلافت کیسری کی دکان کا سوڈا واٹر نہیں. کیسری داس ہوا کرتے تھے ایک لاہور میں، انارکلی میں ان کی دکان تھی سوڈا واٹر کی مشہور. چونکہ وہ پرانے زمانے سے مشہور چلی جاتی تھی، اس لیے بچے جب ہم جایا کرتے تھے لاہور تو بہت شوق تھا کہ کیسری کی دکان سے جا کے سوڈا واٹر ضرور پئیں گے. آنے کی یا 2 آنے کی اچھی سے اچھی بوتل آ جایا کرتی تھی. تو جس نے وہ دکان نہیں دیکھی اس کو پتہ نہیں لگے گا کہ کیسری کی دکان کیا چیز ہے. یہ کیسری کی دکان انارکلی میں سوڈا واٹر کی دکان ہوا کرتی تھی اور اچھا سوڈا بنایا کرتا تھا. اس زمانے کی بات ہے جب بوتل کے اوپر اندر گولی بھری ہوتی تھی، اور وہ جب گیس جاتی تھی اندر تو گیس کے جب سلنڈر سے منہ الگ کرتے تھے تو اچھل کر گیس کے دباؤ سے گولی اوپر آ جاتی تھی. پھر اس کے لیے خاص قسم کی لکڑی کی چیزیں بنی ہوتی ہیں، اس کو یوں مار کے تو گولی اندر پھینکتے تھے. جب کچھ گیس نکل جائے، کچھ
وہ بھی پانی بھی ابل جاتا تھا، پھر اس سے بوتل الٹایا کرتے تھے. تو یہ وہ ہے کیسری کی دکان. فرما رہے ہیں خلافت کیسری کی دکان کا سوڈا واٹر نہیں، تو اس بکھیڑے سے کچھ فائدہ نہیں اٹھا سکتے، نہ تم کو کسی نے خلیفہ بنانا ہے. سمجھتے تھے کہ کیا تکلیف ہے، جانتے تھے کہ انا ہے جو جوش مار رہی ہے. غم اور فکر یہ لگ گیا ہے کہ خلیفۃ المسیح اول کے ہاتھ میں تو بیعت کر بیٹھے، بعد میں اگر خلافت جاری رہی تو مرزا محمود نہ خلیفہ بن بیٹھے کہیں. جو دل کے خیالات تھے وہ ان کی طرف بھی منسوخ کیے. سمجھتے تھے کہ کہیں وہی نہ بن جائے، گویا خود بنتے ہیں. تبھی حضرت خلیفۃ المسیح اول بار بار سمجھا رہے ہیں کوئی خلیفہ نہیں بنا کرتا، اگر بننا ہے تو تم بن کے دکھا دو. تمہیں بھی تو شوق ہے، یا تمہیں ہی شوق ہے اور کسی کو نہیں. اگر شوقوں سے اور خواہشوں سے کوئی خلیفہ بن سکتا ہے تو بنو. پھر نہ تم کو کسی نے خلیفہ بنانا ہے، کوئی نہیں بنائے گا، کیونکہ بنانے والا خدا ہے، بندوں کے بس کی بات نہیں. اور نہ میری زندگی میں اور کوئی بن سکتا ہے. میرے ہوتے تو تمہیں مجال نہیں. میرے بعد بھی خلافت ہی رہے گی، یہ مضمون ہے. انجمن گئی، وہ انجمن جو اپنے آپ کو جماعت کا حکمران سمجھتی تھی، اس کا کوئی وجود باقی نہیں رہا. وہ انجمن جو خلافت کی خادم تھی اور اسی طرح مطیع تھی جیسے مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں آپ کی مطیع تھی، اس انجمن نے باقی رہنا تھا. لیکن وہ جو ان کے تصورات کی انجمن تھی کہ جماعت پر حاکم بن بیٹھے، اس کا کوئی وجود نہیں تھا. اپنے متعلق نہیں فرمایا، بعد میں آنے کی بات کر رہے ہیں. میری زندگی میں تو تم بن سکتے ہی نہیں نا، چھٹی کر جاؤ. میرے بعد بھی تمہیں کسی نے خلیفہ نہیں بنانا. اور کیسی سچی بات فرمائی. میں جب مر جاؤں گا پھر کیا ہوگا؟ انجمن بحال ہو جائے گی، یہ خیال ہے. سنیے، میں جب مر جاؤں گا تو پھر وہی کھڑا ہوگا جس کو خدا چاہے گا. اب بتاؤ کہاں گئے تمہارے اقتباسات اور کہاں گئے تمہارے نفسانی خیالات جو تم انہیں عبارتوں کی طرف منسوب کر رہے ہو؟ کچھ رہا ہے باقی؟ کہ اور دلیل ہے تو ڈھونڈو، اپنے بخچے میں سے نکال کے لاؤ. فرماتے ہیں جب میں مر جاؤں گا تو پھر وہی کھڑا ہوگا جس کو خدا چاہے گا، اور خدا اس کو آپ کھڑا کر دے گا. وہ کون تھا جو کھڑا ہوا؟ کون تھا جس کو خدا نے کھڑا کیا؟ مرزا محمود کے سوا کوئی اور تھا تو لا کے دکھاؤ. تم نے میرے ہاتھوں پر اقرار کیے ہیں، تم خلافت کا نام نہ لو. ہوتے کون ہو تم؟ مجھے خدا نے خلیفہ بنا دیا ہے، اور اب نہ تمہارے کہنے سے معزول ہو سکتا ہوں اور نہ کسی میں طاقت ہے کہ وہ معزول کرے. اگر تم زیادہ زور دو گے تو یاد رکھو میرے پاس ایسے خالد بن ولید ہیں جو تمہیں مرتدوں کی طرح سزا دیں گے. پتہ نہیں اپنے ساتھیوں کو کیا کیا باتیں بتاتے رہتے ہیں بیچاروں کو، جن کی نظر نے ان باتوں پر اس کی دھوکے میں مبتلا کیا اور کتنا نقصان جماعت کو پہنچایا، اور عملاً خودکشی کر بیٹھے. دیکھو میری دعائیں عرش میں بھی سنی جاتی ہیں. میرا مولا میرے کام میری دعا سے بھی پہلے کر دیتا ہے. میرے ساتھ لڑائی کرنا خدا سے لڑائی کرنا ہے. تم ایسی باتوں کو چھوڑ دو، توبہ کر لو، تھوڑے دن صبر کرو، پھر جو پیچھے آئے گا اللہ تعالیٰ جیسا چاہے گا وہ تم سے معاملہ کرے گا. انجمن تو تھی ہی، پیچھے اس نے کہاں سے آنا تھا؟ فرماتے ہیں پھر جو پیچھے آئے گا اللہ تعالیٰ جیسا چاہے گا وہ تم سے معاملہ کرے گا. میرا تو یہ معاملہ، میں تمہیں یہ سمجھتا ہوں وہاں بیٹھے رہو نیچے، وہیں بیٹھنے کے تم حقدار ہو. اس سے اوپر اچھلنے کی کوشش نہ کرنا. پھر بعد میں جو اسے خدا کھڑے کرے گا وہ جیسا تمہارے ساتھ معاملہ کرے گا وہی کرے گا جو خدا چاہے گا. یعنی خدا سے وہ تائید یافتہ ہوگا اور اس کے مطابق فیصلہ کرے گا. اب سنیے، فرماتے ہیں تم خوب یاد رکھو کہ معزول کرنا اب تمہارے اختیار میں نہیں. تم مجھ میں عیب دیکھو، آگاہ کر دو، مگر ادب کو ہاتھ سے نہ جانے دو.